آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے جب گناہ کرتی ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، 10 کا قبیلہ اور 2 کا قبیلہ۔ 10 کے قبیلے جو سی ہیں وہ سیریا میں لے جائے جاتے ہیں، اور 2 کا قبیلہ 130 سال کے بعد، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھائی جو ہے وہ غلامی کی حالت میں ہیں، وہ بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور خدا انہیں بھی سزا بخشتا ہے اور انہیں بھی جو ہے غلامی میں بھیجتے ہیں، اور وہ 70 سال کی غلامی بابل میں گزارتے ہیں۔ اور یہ 70 سال کی غلامی کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ کلام خدا نے بیان کیا کہ 7واں دن جو ہے یہ میرا دن ہے۔ ایک ذہن میں رکھیے گا چیز، عام طور پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کو 7 ڈیز خدا نے دی ہیں، خدا نے آپ کو 6 ڈیز دی ہیں۔ The 7th day خدا کہتا ہے یہ میرا دن ہے۔ It's not been given to you۔ آپ کے پاس 7 دن نہیں ہیں اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، کیونکہ آپ کو دن ہی 6 دیے گئے۔ 7واں دن خدا قدوس کا دن ہے، اور اگر آپ خدا قدوس کے دن کو اپنے لیے استعمال کریں گے تو خدا آپ کو جو ہے سزا بخشے گا۔ یہ ذہنوں کے اندر رکھیے گا۔ ہر وہ شخص جو کہ سبت کی بے حرمتی کر رہا ہے، جو سبت کے دن کام پر جاتا ہے، جو خدا کے حکم کو ناچیز جانتا ہے، خدا اس کو ناچیز ٹھہرائے گا۔ ستر سالوں تک بابل میں کیوں جونس ہے بنی جو یہودا ہے انہیں رکھا گیا؟ انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی۔ حکم تھا کہ 7واں سال زمین کو نہ جوتا جائے، اس کو ریسٹ دیا جائے۔ 490 سال کا ایک پیریڈ بنتا ہے، اور 490 سالوں میں 70 سال، ہر 7ویں سال، چھٹے سال کے بعد جو 7واں سال آنا تھا، 490 میں سے اگر آپ سبت کا سال نکالیں تو وہ 70 سال بنتے ہیں۔ بنی یہودا نے جو ہے وہ بے حرمتی کی، حکم کی پامالی کی، خدا نے انہیں 70 سال کے لیے، اس خدا نے کہا میں اب زمین کو 70 سالوں تک بے کاشت رہنے دوں گا، کیونکہ تم نے جو ہے اس حکم کی پیروی نہیں کی، میں اس سے اپنے حکم کی پیروی کراؤں گا۔ میں تمہیں، جس نے میرے حکم کو توڑا، تمہیں 70 سال کے لیے غلامی میں بھیجوں گا۔ یہ جو زکریا نبی کا ہم نے حوالہ دیکھا، 10 باب 6 سے 12 آیات میں، اس میں جو مصر کی بات کی گئی، سیریا کی بات کی گئی، بابل کی بات کی گئی، یہ غلامی کو، کیپٹیوٹی کو، ایگزائل کو اور سلیوری کو بیان کرتے ہیں۔ خدا قدوس زکریا نبی کی معرفت فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، جہاں جہاں پہ میں نے تمہیں تتر بتر کیا ہے، غلامی کی حالت میں رکھا ہے، وہاں سے میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ ابھی تک ہم ٹائم کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں یہ تو علم ہو گیا کہ نیا عہد جو ہے یہ بندھے گا کیسے؟ یہ بندھے گا اس وقت جب اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے یروشلم میں اکٹھے ہوں گے۔ ہمیں یہ علم ہو گیا کہ یہ گھرانے اکٹھے کیسے ہوں گے، جب جہاں جہاں پہ یہ موجود ہیں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے، تو یہوہ خدا ذمہ لیتے ہیں کہ میں تمہیں صاف کروں گا،
तुम्हारी नापाकी को तुमसे दूर करूंगा, तुम्हारे बुतों को तुमसे दूर करूंगा, और माबूदों को जिनके आगे तुम झुकते हो उनसे तुम्हें दूर करूंगा। और ये मैं अपने नाम की खातिर करूंगा, ताकि तुम मेरे नाम की ताजीम करो उन गैर कौमों में। और जब ये तुम करोगे तो मैं तुम्हें इन तमाम जगहों से इकट्ठा करके तुम्हारे शहर में, जिसका देने का वादा मैंने किया था, वापस लाऊंगा। लेकिन अभी तक हम उस जगह पे नहीं पहुंच सके कि ये वक्त कब होगा। लिखा है उन दिनों में, उन दिनों को हम सीखना चाह रहे हैं। हम मीका नबी की किताब 2 बाब में आते हैं। थोड़ा सा रह गया। मीका नबी की किताब 2 बाब, और इसकी हम जो आयत पढ़ेंगे वो 12वीं और 13वीं आयत है। मीका 2 बाब 12वीं और 13वीं आयत से कलाम खुदा में यूं सिखाता है, आए याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा। मैं यकीनन इस्राएल के बकिया को जमा करूंगा। मैं उनको बुसरा की भेड़ों और चिरागाह के गल्ला के मानिंद इकट्ठा करूंगा, और आदमियों का बड़ा शोर होगा। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है, वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और उसमें से गुजर गए, और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी ये हवा खुदावंद उनका पेश हो। Who's gonna bring them? मीका नबी की किताब बयान कर रही है, ये हवा खुदावंद उन्हें लेकर आएंगे। अब ये भी आपको एक नया कवनेंट में कंडीशन पता चल गई। बनी इस्राएल, बनी यहूदा इकट्ठे होंगे। कहां पर? जो उनका वतन है, यरूशलेम में इकट्ठे होंगे। कब होंगे? कैसे होंगे? जहां जहां पे वो तितर बितर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। क्यों करेंगे? कि खुदाए कदूस अपने नाम की तकरीम उनसे करवाएंगे, जिस नाम को उन्होंने बेहुरमत किया था। उन्हें साफ करेंगे, उनकी गंदगी को दूर करेंगे, उन्हें नया दिल बख्शेंगे, उनके अंदर अपनी रूह डालेंगे, अपने हुक्मों की उनसे पैरवी करवाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और उन्हें इकट्ठा करके यरूशलेम में लाएंगे। और उनका बादशाह कौन होगा? उनका बादशाह यहोवा खुदा खुद होंगे। और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी यहोवा खुदावन उनका पेशवा। इसको ज़हन में रखिएगा। इंग्लिश में लिखा है, योर किंग विल लीड यू, यहोवा हिमसेल्फ विल गाइड यू। देखिए कि यहोवा कैसे गाइड करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 24वें बाब में आते हैं। मत्ती रसूल की इंजील, मत्ती ज़हन से निकल जाता है। मत्तायुस 24, मत्तायुस नाम है, और मत्तायुस की 24वां बाब और उसकी 30 से 31वीं आयत। और उस वक्त या वक्त की निशानदही होने लगी है। ज़हन में रखिएगा, उस अहद की तमाम कंडीशंस आपके सामने आ चुकी हैं। सिर्फ उस वक्त को जो है अब हमने देखना है कि किस वक्त हमारा बादशाह हमारे आगे आगे हमें लीड करेंगे। मत्तायुस 24वां बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत बयान करती है। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। What is the time for the new covenant? It is the time of the Messiah's second coming.
اور اس वक्त इब्न आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्न आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे. हाउ विल दे बी गैदर्ड? लीड तो यहोवा कलाम खुदा फरमा रहे हैं मीका नबी की किताब में, यहोवा खुदा लीड करेंगे. मत्तायुस बयान कर रहे हैं हु इज यहोवा खुदावन? इब्ने आदम. और किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा? फरिश्तों के जरिए से, क्योंकि इंसान नहीं पहचान पाएगा, फरिश्ते जानेंगे कि कौन कौन जो है बनी इस्राइल से ताल्लुक रखता है, और वो अपने फरिश्ते भेजेंगे यहोवा शाय, और वो दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे करेंगे. और ये वो है जहां पे लिखा है विल गैदर यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम इस टाइम को देखते हुए हम 25वें बाब में आते हैं. मत्ती रसूल की इंजील 25वां बाब. बेटा उधर चल जाए आप. मत्ती रसूल की इंजील 25वां बाब और उसकी 31 से 34वीं आयत तक. अब इब्ने आदम कब आएंगे? यह भी बयान है. जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेंगे जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेंगे. उस बादशाह अपने दैनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मिरास में लो. ये वो वक्त है जब नया अहद बंधेगा, क्योंकि उसकी बादशाहत में दाखिल वो होंगे लोग जो उसके हुक्मों पर अमल पैरा करने वाले होंगे, और उसके हुक्मों पर अमल पैरा करने वाले वो लोग होंगे जिनके साथ नया अहद बंधेगा. और उस नए अहद को आपने सीखा कि अहद कब बंधेगा? जब लोगों उसके नाम की दोबारा जहां जहां पे मौजूद हैं वो तमजीद करेंगे. और ये किस तरह होगा? वो उनके दिलों को जो है तब्दील करेंगे, उनके जहनों को बदल दिया जाएगा, उन्हें उनकी नापाकी से धो दिया जाएगा, और तब फरिश्ते उन्हें इकट्ठा करेंगे और यरूशलेम में लेकर आएंगे. और लिखा है कि वो कलाम खुदा बयान कर रहा है और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगे और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा. और उस वक्त बादशाह अपने दाहिने तरफ वाले लोगों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाह बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो. अब यहां पर आप जो देखते हैं, अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि मसाया चरवाहा है, और ये सभी आज तक मैंने और शायद आप लोगों ने भी यही सुना, मसाया चरवाहा है, लेकिन शायद हमने आज तक कभी गौर नहीं किया
زبور 23واں باب جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ یہوہ خداوند میرا چپان. زبور 23واں شروع ہی یہ ہوتا ہے کہ یہوہ خداوند میرے چپان ہے. اور نئے عہد نامے میں مسیح نے کیوں کہا میں اچھا چرواہا ہوں؟ وہ آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا رہے ہیں کہ میں وہ یہوہ ہوں جو جسم کی صورت اختیار کر کے تمہارے لیے اس دنیا میں آیا. لیکن آج تک شاید کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ یہوہ خداوند میرا چپان مسیح نے لفظ ادا کیے. جو ہم 23واں زبور بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پہلے ہی لفظ کو ہم پہچان نہیں پائے کہ یہ وہ یہوہ شائع ہے جو کہ زمین پر ہمارے درمیان ہے. ہم اس کو جاننے کے لیے یحزقیل 34ویں باب میں آتے ہیں. یحزقیل 34واں باب اور اس کی جو ہم آیات کی تلاوت کریں گے 11 سے 17ویں آیت تک. کیونکہ یہوہ خداوند فرماتے ہیں دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا. ابھی آپ نے متی 25 میں کیا پڑھا؟ اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا متی 25واں باب اس کی آپ نے 32ویں آیت میں دیکھا کہ جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. ہم یحزقیل 34ویں باب میں پڑھ رہے ہیں یہوہ خداوند فرماتے ہیں دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جب کہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں. اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا. کون چھڑانے جا رہے ہیں؟ یہوہ خداوند. متی میں آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھا کر کے لا رہے ہیں اور یہوہ خداوند دائیں ہاتھ پہ بھیڑوں اور بائیں ہاتھ پہ بکریوں کو جدا کر رہے ہیں. یحزقیل 34ویں باب کیا فرما رہے ہیں؟ یہوہ خداوند فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بھیڑوں کو تلاش کر رہا ہوں اور میں انہیں جہاں جہاں وہ تتر بتر ہو گئی ہیں لے کر آؤں گا. 13ویں آیت میں یحزقیل 34ویں باب کی اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد ملکوں میں چراؤں گا اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا اور ان کی رام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی. وہاں وہ عمدہ رام گاہ میں لیٹیں گی اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی. میں ہی اپنے گلہ کو چراؤں گا اور میں ان کو لٹاؤں گا. یہوہ خداوند فرماتے ہیں. یہوہ خداوند کا شکر ہو کہ آج ہم نے سیکھا کہ مسیح نے کیوں کہا میں اچھا چرواہا. کیونکہ یحزقیل کی کتاب میں یہوہ خدا فرما چکے تھے کہ میں چرواہا ہوں اور مسیح نے جب کہا میں تو اچھا چرواہا ہوں میں اور آپ نہیں جانتے کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی. یہودی جو اپنی کتاب سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ مسیح کیا فرماتے ہیں، ویسے ان کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، وہ اپنی کتاب کو سمجھتے تھے. افسوس ہم پر، ہم اپنے آپ کو اس کا نام لیوا گردانتے ہیں. ہمیں کلام خدا سے واقفیت تک نہیں.
کلام خدا 17ویں آیت میں فرماتے ہیں، یہ حزقیل 34ویں باب کی 17ویں آیت کو آپ دھیان میں رکھیے گا۔ پہلے متی 25ویں باب کی ہم 32ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ ابن آدم کے متعلق۔ ہم اب یہ حزقیل 34ویں باب کی 17ویں آیت میں آتے ہیں، اور تمہارے حق میں یہوہ خداوند یوں فرماتے ہیں، آئے میری بھیڑوں، دیکھو میں بھیڑ بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا۔ کون امتیاز کر رہے ہیں؟ یہوہ خداوند۔ اور یہاں پر کیونکہ اب بادشاہت کا آغاز ہونے والا ہے، وہ وقت آپ کو بتا دیا گیا کہ یہوہ خداوند جب اب زمین پر آئیں گے تو وہ متی 25واں باب 32ویں آیت بتاتی ہے کہ وہ he will separate the sheep from the goats. Sheep on the right hand, goats on the left hand. کلام خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کلام خدا اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ابھی تک بنی اسرائیل جو گناہ کی حالت میں ہے، جو خدا سے دوری کی حالت میں ہے، جو خدا کے محبوب قوم ہے، وہ اپنے گناہ کے سبب سے دنیا میں ابھی تک تتر بتر ہے، اور جب تک وہ تتر بتر ہے ان کے دل و دماغ کو تبدیل نہیں کیا جاتا، نیا عہد نہیں لکھا جا سکتا، اور جب تک نیا عہد نہیں لکھا جا سکتا انہیں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک اکٹھا نہیں کیا جا سکتا وہ یروشلم میں نہیں آ سکتے، اور جب تک وہ یروشلم میں نہیں آئیں گے خدا کی بادشاہت کا آغاز نہیں ہوگا۔ اور خدا کی بادشاہت آپ جانتے ہیں اس کا آغاز ہمارے ایمان کے مطابق، کلام خدا کے مطابق یہوہ شاہ کی دوسری آمد ہے۔ ہم آج جو اس کے حکموں سے دور ہیں، ہمارے لیے پیغام ہے۔ کلام خدا سے ہم غیر اقوام ہوتے ہوئے ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم ایمان کے سبب سے اس وعدے میں شامل ٹھہریں گے۔ ہمارے لیے پیغام ہے استثنا کی کتاب 30ویں باب میں۔ استثنا کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ کلام خدا ہمیں یوں پیغام دے رہا ہے۔ استثنا کی کتاب 30واں باب پہلی 10 آیات، اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں تو تو ان قوموں کے بیچ جن میں یہوہ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں یہوہ خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں، اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے۔ سو یہوہ خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں یہوہ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا، اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو بھی وہاں سے یہوہ خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کرنے کے لیے آئے گا، اور یہوہ خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا،
پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا، اور یہ ہوا خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔ دس از ہاؤ ہمارے دلوں کو تبدیل کیا جائے گا، تاکہ تو یہوہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور یہوہ خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا، اور تو لوٹے گا اور یہوہ خداوند کی بات سنے گا اور ان کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا، اور یہوہ خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور اس اولاد اور چپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ یہوہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس کے احکام کی پیروی کریں، اپنے سارے دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع لائیں، مت اس کے حکموں کو ناچیز جانیں، مت اس کے حکموں سے روگردانی کریں، مت اپنے دلوں کو سخت کریں۔ بنی اسرائیل جو اس کی چنی ہوئی قوم تھی، جس کو رحم ہی سے اس نے چن لیا، اگر وہ نافرمانی کے سبب سے دنیا میں تتر بتر کر دی گئی، تو آپ جو کہ نامختون ہیں اگر اس کے حکموں کو ناچیز گردانیں گے، اس فضل کو جو ایمان کے سبب سے آپ پر ہوا ہے اسے بیکار کریں گے، تو آپ کو بھی اس دنیا میں اور آنے والے جہاں میں رسوا کیا جائے گا۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے نئے عہد کو سیکھا، ہم نے پرانے عہد کو دیکھا کہ وہ برقرار ہے، وہ 10 احکام جو 2 تختیوں پر لکھے گئے، جو ہماری رہنمائی کے دیے گئے، وہ برقرار ہیں، اور اس نئے عہد کے نئے ٹائم ٹیبل کو جو ٹائم ٹیبل ہے اسے دیکھا کہ وہ وقت کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ہم منت کرتے ہیں خدا قدوس سے کہ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ٹھہریں، نہ کہ محض سننے والے اور پڑھنے والے قرار پائیں، اور اس ہمیشہ کی زندگی سے بے دخل کر دیے جائیں جہاں رونا اور دانت پیسنا ہمارے لیے مقرر ٹھہرے گا۔ خدا قدوس ہم سب کو جو ہے اپنے احکام کی پیروی کرنے کی